جوش عقیدت میں سینہ زنی کر رہے ہیں۔ بلا اللہ اکبر، ہمیں کربو بلا اللہ اکبر، یہ ماتم کی۔ اب علم مبارک کی سواری پرانی حویلی کے باب الداخلے پر ہے۔ حویلی قدیم نظامی ششم نواب میر محبوب علی خاں کا محل تھا۔ محبوب علی پاشا آصف تخلص فرماتے تھے اور وہ محب اہل بیت تھے۔ نواب محبوب علی خاں آصف نے اپنے اشعار سے اہل بیت علیہم السلام سے والہانہ عقیدت کا اظہار کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میری کچھ اور تمنا نہیں ہے اے آصف، میری کچھ اور تمنا نہیں ہے اے آصف، یہ آرزو ہے بنا لیں مجھے غلام حسین۔ علم مبارک آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرانی حویلی میں داخل ہو چکا ہے۔ پرانی حویلی کے باب الداخلے میں خاص طور پر شاہان آصفیہ یہاں تعمیر کردہ شہ نشین سے بی بی کے علم کو دھٹی پیش کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرنس معظم جاں بہادر کی محل شہزادی انوری بیگم اور ان کے فرزند پرنس شاہ احمد جاں شہزادی کونین کی بارگاہ میں بسط خلوص نذرانے عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ خدا آصف صاحب نواب میر عثمان علی خاں کو جوار سید الشہداء میں جگہ نصیب کرے کہ ان کے عہد میں عرصے دراز بعد ولائے علی اور بقائے حسین کی آزادی نصیب ہوئی تھی۔ آصف صاحب کا یہ خطا بہت مشہور ہے۔ علی کی معنوی پیغمبری سمجھا تو میں سمجھا، وفور عشق کی وارفتگی سمجھا تو میں سمجھا، مٹا کر آپ کو عثمان یہی کہتا ہے ہر ایک سے، کوئی باب نجف کی بندگی سمجھا تو میں سمجھا۔ نواب میر عثمان علی خاں کے دور اقتدار میں 1 محرم تا 12 محرم مسلسل تعطیلات منظور کی گئی تھیں۔ انہی کے دور میں سیاہ پوشی لوازمات عزاداری میں شامل ہوئی۔ عزاداران حسین سیاہ لباس تو پہنتے تھے مگر اعلیٰ حضرات کے محلات کے تمام ملازمین پیشی کو بھی سیاہ پوشی کا حکم تھا۔ آداب عزاداری کو ملحوظ رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً فرامین شاہی اور ارشادات ہمایونی اخبارات اور گزٹ میں چھپتے رہتے تھے۔ چنانچہ احترام ایام عزا میں یہ فرمان صادر ہوا کہ ایام عزا کے 40 دن کوئی سرکاری تقریب منعقد نہ کی جائے۔ نشرگاہ حیدرآباد سے 40 دن تک گانے کے پروگرام موقوف کیے گئے تھے۔ کنگ کوٹھی مبارک میں پورا عشرہ گوشت پکانے کی ممانعت تھی۔ عاشور کے دن اعلیٰ حضرت فاقہ کشی کرتے اور برہنہ سر برہنہ پا رہتے تھے۔ عصر کے بعد فاقہ شکنی ہوتی تھی اور فاقہ شکنی کے لیے پھولے چنے تقسیم کیے جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا محل سے نکل کر مجالس میں شرکت فرمانا تبلیغ و توسیع عزاداری کا ایک اہم سبب بنا۔ بزرگوں کو یاد ہوگا کہ آصف صاحب نواب میر عثمان علی خاں برہنہ سر برہنہ پا صدر دروازے سے علم مبارک کا استقبال کرتے اور شہ نشین سے شاہی نظر گزرانتے تھے اور آپ دیکھ رہے ہیں آصف صاحب کے دور سے یہاں مجلس عزا برپا ہوتی ہے اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا سید ابوالقاسم عابدی صاحب قبلہ بیان فرما رہے ہیں۔ مجھے وہاں تک لے کے جان، یاد کریے
अकबर ये मातम की सदा अल्लाह अकबर हमें कर वो भला अल्लाह अकबर ये मातम की सदा अल्लाह अकबर हमें कर वो भला अल्लाह अकबर यहाँ खुद सरनिगो अर्शे उला है यही तो सजदगाहे अंबिया है यही तो सजदगाहे अंबिया है यहाँ की खाक भी खाके शिफा है यहाँ की खाक भी खाके शिफा है ज़मीने करबला अल्लाह अकबर हमें कर वो भला अल्लाह हमें कर वो भला अल्लाह अकबर कहीं मिलती नहीं ऐसी बुलंदी कहीं मिलती नहीं ऐसी बुलंदी जहाँ मजलिस बपा होती है शह की जहाँ मजलिस बपा होती है शह की वहाँ आती है ज़हरा की सवारी आती है ज़हरा की सवारी मुसल्ला इश्क का अल्लाह अकबर हमें कर वो भला अल्लाह अकबर हमें कर वो भला अल्लाह अकबर बहाते हैं गमेशे में लहू हम बहाते हैं गमेशे में लहू हम सरे महशर रहेंगे सुर्ख रूह हम। आप देख रहे हैं कि बीबी का अलम पुरानी हवेली से बरामद होकर मुख्तलिफ मकामात पर धट्टी वसूल करते हुए अलावे सरतोख़ मुबारक तक पहुँचा है। आसिफ़ साबे की हयात तक बीबी का अलम मुबारक इस वक्त यानी असरे तंग के वक्त मूसा नदी पहुँच जाता था। हुजूर निज़ाम के इंतकाल के बाद रफ्ता रफ्ता ताख़ीर होने लगी और अब असरे तंग के वक्त ये अलम बारगाहे सैयदुस साजिदीन हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलावे सरतोख़ मुबारक पहुँचा है। बीबी के अलावे से अलम बरामद होने के बाद अलावे सरतोख़ मुबारक वो वाहिद मकाम है जहाँ मर्द हजरात का दाखिला ममनू रहता है और सिर्फ ख़वातीन शहज़ादी कौनैन सय्यद आलमियान हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह व सलामुल्लाह की बारगाह में हुसैन मज़लूम का पुरसा देते हुए अपने लिए दुआएं मांगती और मन्नतें करती हैं। लगभग 15-20 मिनट तक ये अलम मुबारक इसी बारगाह में रहता है ताकि सैकड़ों ख़वातीन को ज़ियारत करने और पुरसा नज़र करने का मौका मिले। अलावे सरतोख़ मुबारक पैगम्बर सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की बारगाह है। हाजी आक़ा मोहसिन खुरासानी अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद में शाम से हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तौक़ लेकर शाम से हैदराबाद वारिद हुए। मुहिब्ब अहले बैत क़लंदर सिफत बादशाह अब्दुल्ला कुतुब शाह ने वालिहाना जोश व खरोश से इस तबर्रुक को हाथों हाथ लिया और बसत अक़ीदत आँखों से लगाया और इस तौक़ को एक बहुत ही असी व अरीज़ अलम में तब्दील कर दिया। यहाँ खुद सरनिगो अर्शे उला है
یہی تو سجدگاہ انبیاء ہے، یہی تو سجدگاہ انبیاء ہے، یہاں کی خاک بھی خاک شفا ہے، زمین کربلا اللہ اکبر، غمِ کربو بلا اللہ اکبر، غمِ کربو بلا اللہ اکبر، کہیں ملتی نہیں ایسی بلندی، کہیں ملتی نہیں ایسی بلندی، جہاں مجلس بپا ہوتی ہے شہ کی، جہاں مجلس بپا ہوتی ہے شہ کی، وہاں آتی ہے زہرا کی سواری، آتی ہے زہرا کی سواری، مسلح عشق کا اللہ اکبر، غمِ کربو بلا اللہ اکبر، غمِ کربو بلا اللہ اکبر، بہاتے ہیں غم شہ میں لہو ہم، بہاتے ہیں غمِ شہ میں لہو ہم، سر محشر رہیں گے سرخ رو ہم، سرِ محشر رہیں گے سرخ رو ہم، یوں ہی پھیلائیں گے اب چار سو ہم، اب بی بی کے علم مبارک کی سواری دارالشفا پولیس اسٹیشن تک آ گئی ہے۔ ماتم کی عہد آصف جاہی سے یہ سرکاری روایت رہی ہے کہ کوتوالے بلدہ علم مبارک پر اس پولیس اسٹیشن سے دھٹی پیش کرتے ہیں، چنانچہ آج سٹی کمشنر پولیس جناب بلوندر سنگھ بھرپور عقیدت کے ساتھ بی بی کے علم مبارک پر دھٹی گزران رہے ہیں۔ ایڈیشنل کمشنر پولیس ٹریفک جناب اے کے خان، جوائنٹ کمشنر پولیس ایڈمن جناب ہریش کمار گپتا، ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن جناب سریندر بابو، ڈی سی پی ساؤتھ زون سندیپ شنڈالیا اور دیگر پولیس عہدیداروں کو دیکھتے ہوئے مجھے ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی کا منظر نظر آ رہا ہے جو قطب شاہی دور سے آج تک قائم و دائم ہے۔ وفا حق میں شعار انبیاء ہے، حق میں شعار انبیاء ہے، مگر کیا مرتبہ عباس کا ہے، مگر کیا مرتبہ عباس کا ہے، فقط اس کو زمانہ کہہ رہا ہے، فقط اس کو زمانہ کہہ رہا ہے، وفا کا خدا اللہ اکبر، غمِ کربو بلا اللہ اکبر، غمِ کربو بلا اللہ اکبر، ہوئے جب قتل زینب کے دلارے، ہوئے جب قتل زینب کے دلارے، وہ ماں کا صبر دنیا کیسے بھولے، وہ ماں کا صبر دنیا کیسے بھولے، جو ہی مقتل سے شین لاش لائے، جو ہی مقتل سے شین لاش لائے، وہ سجدہ شکر کا اللہ اکبر، غمِ کربو بلا اللہ اکبر، غمِ کربو بلا اللہ اکبر، حرم میں منتشر قاسم کا لاشا، منتشر قاسم کا لاشا، اٹھائے لاش کیسے جان زہرا، اٹھائے لاش کیسے جان زہرا، مگر اب کیا کرے تھامے کلیجا، مگر اب کیا کرے تھامے کلیجا،
مچھاتے ہیں ابا اللہ اکبر ہمیں کر بو بلا اللہ اکبر ہمیں کر بو بلا اللہ اکبر شہیدی پر ہے کیسا وقت آیا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب علم مبارک علی لاج میں داخل ہو رہا ہے۔ علی لاج اپنے وقت کے مشہور وکیل جناب سید علی آل اللہ مقامہ کا مکان ہے۔ یہاں علم مبارک پر نظر گزاری جائے گی اور مجلس عزا برپا ہوگی۔ بی بی کا علم اب عزا خانہ زہرا پہنچ رہا ہے۔ عزا خانہ زہرا شاہی کر و فر جاہ و جلال رکھنے والا پرشکو عاشور خانہ ہے۔ اس مقام پر 1908 کی طغیانی سے پہلے نواب مہدی نواز جنگ کے والد سید محمد عباس مرحوم محتمم کارخانہ جات المعروف بعباس کا مکان واقع تھا۔ یہ بزرگوار عباس صاحب وہی ہیں جن کی 7 محرم کو پری محل عاشور خانے یاقوت پورے میں برپا ہونے والی عباس صاحب کی مہندی کی مجلس مشہور ہے۔ 1360 ہجری میں جب 7 سالہ شہادت حضرت امام حسین کے انتظامات شروع ہوئے تو نواب شہید یار جنگ، نواب زین یار جنگ اور فخر قوم الحاج نواب عنایت جنگ بہادر کی سرپرستی میں علامہ رشید ترابی آل اللہ مقامہ کی مسلسل جد و جہد سے ایک شایان شان عاشور خانہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چنانچہ محکمہ آرائش بلدہ سے عباس صاحب مرحوم کے مکان والی اراضی خرید لی گئی۔ اسی زمانے میں اعلیٰ حضرت نواب میر عثمان علی خان آصف سابق کی والدہ امت الزہرا بیگم عرف بڑی بیگم صاحبہ کا انتقال ہوا۔ اعلیٰ حضرت اپنی والدہ کا بہت احترام کرتے تھے۔ ہر روز وقت عصر کنگ کوٹھی سے حویلی قدیم تک وہ والدہ کی قدم بوسی کے لیے آتے تھے۔ اس معمول میں کبھی انہوں نے ناغہ نہیں کیا۔ امت الزہرا بیگم کے انتقال کے بعد اعلیٰ حضرت والدہ مرحومہ کی یادگار اور ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک عاشور خانہ تعمیر کروانا چاہتے تھے۔ آصف سابق کو بھی یہی مقام پسند تھا، چنانچہ اعلیٰ حضرت نے عاشور خانے کی تعمیر کے کام کا ذمہ لے لیا اور عاشور خانے کا نام اپنی والدہ معظمہ کے نام پر عزا خانہ زہرا رکھا۔ ساتھ ہی یہ عام اعلان کیا گیا کہ مومنین کرام اس عاشور خانے کی تعمیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو کم از کم 1000 روپے کے تعاون سے عزا خانے کی تعمیر میں حصہ لے سکتے ہیں۔ حیدرآباد کے رہنے بسنے والے تمام مذاہب اور فرقوں کے لوگوں نے یہ سعادت حاصل کی اور خوشی خوشی عاشور خانے کی تعمیر میں نظریں پیش کی۔ جتنی رقم عوام کی جانب سے جمع ہوئی اس سے کئی لاکھ روپے اضافہ کر کے اعلیٰ حضرت نے یہ عزا خانہ زہرا تعمیر کیا۔ عزا خانہ زہرا کی تعمیر میں سید علی رضا مرحوم جو اس زمانے میں چیف انجینئر تھے، ذمہ داری سے زیادہ سعادت سمجھ کر اس کام میں مستعد رہے اور اپنی فنی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ یہ عاشور خانہ کئی ہزار گز پر مشتمل ہے۔ عزا خانہ مستطیلی شکل کا ہے۔ عزا خانے کو باہر سے دیکھنے میں جس عظمت و جلالت کا احساس طلوع ہوتا ہے، اندر داخل ہونے کے بعد اس میں ہزاروں گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ عزا خانے کے ستون اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ دیواروں سے متصلہ 2 دالان اور صدر دروازے سے عاشور خانے کے شہ نشین تک پھیلا ہوا
بڑا اور بہت کشادہ دالان، بڑے دالان کے پہلوؤں والے دالانوں پر مناسب بلندی پر خوبصورت بالکنی ہے جس میں ہزاروں خواتین کی نشست کا انتظام ہے۔ اس بالکنی کو کمانوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن پر چلمنیں پڑی رہتی ہیں۔ اس پر جو جال کا کام ہے وہ قابل دید ہے۔ صدر دروازے کے عین مقابل دوسرے سرے پر متناسب بلندی پر نہایت خوبصورت شے نشین بنائی گئی ہے۔ یہاں علم مبارک استاد کیے جاتے ہیں۔ عزاخانہ زہرا میں ان خاص آیتوں کو جو مدح اہل بیت میں نازل ہوئی ہیں اور ان محکم مستند اور معتبر حدیثوں کو جنہیں سرکار رسالت مآب نے اپنے اہل بیت کے تعارف اور ان کی شان میں ارشاد فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے زمانے کے مشہور ترین خطاطوں سے لکھوا کر مناسب بلندی پر اس فنکارانہ انداز میں نصب کیا کہ وہ دیواروں ہی میں تراشے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ اس میں آصف صابے نے عقیدت ہی نہیں بلکہ گہری فکر بھی حویدہ کی ہے۔ اس طرح ماہر خطاطوں نے رشک عماد تسلیم کروا لیا۔ بالکنی کی جالیوں میں تعمیر کاروں نے اپنا فن دکھایا ہے۔ یہ جالیاں نہ صرف اپنی خوبصورتی کی وجہ سے قابل دید ہیں بلکہ ان میں فنکارانہ انداز میں چہاردہ معصومین علیہ السلام کے اسماء گرامی، درود توسی کے بعض مخصوص ٹکڑے اور صلوات کو لکھا گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے فنکار اور بانی عاشور خانہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چہاردہ معصومین علیہ السلام وہ مظہر خدا اور حقیقت کبریا ہیں جن کو سمجھنے کے لیے پرخلوص اور عقیدت بیس خلوص و فکر اور عمیق نگاہ بصیرت کی ضرورت ہے۔ عزاخانے میں روشنی کا بھی خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ سارے تغرے روشن ہو جاتے ہیں لیکن بلب نظر نہیں آتے۔ ان کے علاوہ دوسرے ٹیوب لائٹس اور بلبس اس طرح لگائے گئے ہیں کہ اگر ان کو ایک ساتھ کھول دیا جائے تو سارا عزاخانہ رشک جلوہ طور بن جاتا ہے۔ اس بقع نور کو دیکھ کر اس کی آب و تاب سے نگاہیں چکا چوند ہو جاتی ہیں۔ عمارت کے باب الداخلے کے فوری بعد ایک استنبولی جھاڑ ہے جو قدرے چھوٹا ہے اور اس کے بعد بڑے پیش قیمت استنبولی جھاڑ آویزاں کیے گئے ہیں۔ درمیانی جھاڑ اپنے گھیراؤ، شان و شوکت اور حسن و خوبصورتی کے اعتبار سے منفرد اور بے مثال ہے۔ باب الداخلہ کے اوپر گھڑی نصب ہے جس پر سیاہ پھریرا لہراتا ہے۔ پھریرے پر عزاخانہ زہرا لکھا ہوا ہے۔ اس کے سر پر سبز رنگ کے شیشوں والے کیس میں بلب روشن رہتا ہے۔ مخصوص تواریخ میں مرکری بلب روشن کیے جاتے ہیں۔ آصف صابے نے قطب شاہی دور کے عاشور خانوں کی روایت کو غالباً آج کے دور میں غیر ضروری سمجھا، اس لیے یہاں نخار خانے کی تعمیر نہیں کی۔ اس عاشور خانے میں مختلف تواریخ میں علم استاد ہوتے ہیں۔ تمام علم طلائی جواہرات اور نگینوں سے مرصع ہیں۔ یاقوت، الماس، فیروزہ، پکراج، زمرد، در نجف، کہربا اور عقیق کے نگینے علموں میں جڑے ہوئے ہیں۔ جو ہار علموں پر چڑھائے گئے ہیں ان پر اللہ، الملک اللہ، نصر من اللہ، فتح قریب، ناد علی کندہ ہے۔ شے نشین پر ایک طلائی علم ہمیشہ استاد رہتا ہے۔ یہی وہ علم ہے جو چند برس پہلے سرخہ کیا گیا تھا اور آج تک پولیس اس علم کو برآمد نہ کر سکی اور نہ سارق کو پکڑ سکی ہے۔ اس علم کا سرخہ منع خیز معلوم ہوتا ہے۔ آصف صابے کی دور اندیشی کی وجہ سے فوری ہنگامی